افسانہ نظارہ درمیاں ہے قرۃ العین حیدر۔ تارا بائی کی آنکھیں تاروں ایسی روشن ہیں اور وہ گرد و پیش کی ہر چیز کو حیرت سے تکتی ہے۔ دراصل تارا بائی کے چہرے پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ وہ قحط کی سوکھی ماری لڑکی ہے جسے بیگم الماس خورشید عالم کے ہاں کام کرتے ہوئے صرف چند ماہ ہوئے ہیں، اور وہ اپنے مالک کے شاندار فلیٹ کے ساز و سامان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہتی ہے کہ ایسا عیش و عشرت اس سے پہلے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ گورکھپور کے ایک گاؤں کی بال ودوا ہے جس کے سسر اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے ماما نے، جو بمبئی میں دودھ والا بھیا ہے، اسے یہاں بلا بھیجا تھا۔ الماس بیگم کے بیاہ کو بھی ابھی 3-4 مہینے ہی گزرے ہیں۔ ان کی بنگلورین آیا جو ان کے ساتھ آئی تھی ملک چلے گئی، تو ان کی بے حد منتظم خالہ بیگم عثمانی نے، جو ایک نامور سوشل ورکر ہیں، امپلائمنٹ ایکسچینج فون کیا اور تارا بائی پٹ بجنے کی طرح آنکھیں جھپکاتی کمبالا ہل کے اسکائی اسکریپر گل نسترن کی 10ویں منزل پر آ پہنچی۔ الماس بیگم نے ان کو ہر طرح قابل اطمینان پایا، مگر دوسری ملازموں نے ان کو تارا بائی کہہ کر پکارا تو وہ بہت بگڑی، ہم کوئی پترئیاں ہیں، انہوں نے احتجاج کیا، مگر اب ان کو تارا دائی کے بجائے تارا بائی کہلانے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ چپ چاپ کام میں مصروف رہتی ہیں اور بیگم صاحب اور ان کے صاحب کو آنکھیں جھپکا جھپکا کر دیکھا کرتی ہیں۔ الماس بیگم کا اگر بس چلے تو اپنے طرح دار شوہر کو ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں، اور وہ جوان جہان آیا کو ملازم رکھنے کی ہرگز قائل نہیں، مگر تارا بائی جیسی بے جان اور سگھڑ خادمہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنی تجربہ کار خالہ کے انتخاب پر اعتراض نہیں کیا۔ تارا بائی صبح کو بیڈ روم میں چائے لاتی ہیں، بڑی عقیدت سے صاحب کے جوتوں پر پالش اور کپڑوں پر استری کرتی ہیں، ان کا شیو کا پانی لگاتی ہیں، جھاڑ پونچھ کرتے وقت بڑی حیرت سے ان کی خوبصورت چیزوں پر ہاتھ پھیرتی ہیں جو صاحب اپنے ساتھ پیرس سے لائے تھے۔ ان کا وائلن وارڈروب کے اوپر رکھا تھا۔ جب پہلی بار تارا بائی نے بیڈ روم کی صفائی کی تو وائلن کو بڑی دیر تک اپنا ہاتھ پھیرا کی، مگر پرسوں کی صبح حسب معمول جب وہ بڑی نفاست سے وائلن صاف کر رہی تھیں تو نرم مزاج شریف صاحب بیگم صاحب تتیا مرچ ہیں اسی وقت کمرے میں آ گئے، اس پر برس پڑے کہ وائلن کو ہاتھ کیوں لگایا۔ تارا بائی کے ہاتھ سے چھین کر اسے الماری کے اوپر پٹک دیا۔ تارا بائی سہم کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب ذرا شرمندہ ہو کر باہر برآمدے میں چلے گئے جہاں بیگم صاحب بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ ویسے بیگم صاحب کی صبحیں ہیئر ڈریسر، بیوٹی سیلون میں گزرتی ہیں۔ مینی کیور، پیڈی کیور، مساج، فیشیل، سن باتھ، ایک سے بڑھیا ساڑیاں، درجنوں رنگ برنگے سلیکس اور عطر کے ڈبے اور گہنے ان کی الماریوں میں پٹے پڑے ہیں۔ مگر تارا بائی سوچتی ہیں بھگوان نے میم صاحب کو دولت بھی، عزت بھی اور ایسا سندر پتی بھی بس شکل دینے میں کنجوسی کر گئے۔ صاحب سنا ہے مس صاحب لوگوں کی سوسائٹی میں بے حد مقبول ہیں، مگر بیاہ کے بعد سے بیگم صاحب نے ان پر بہت پابندیاں لگا دی ہیں۔ دفتر جاتے ہیں تو دن میں کئی بار فون کرتی ہیں، شام کو کسی کام سے باہر جائیں تو بیگم صاحب کو پتہ رہتا ہے کہ کہاں گئے ہیں اور ان جگہوں پر فون کرتی رہتی ہیں۔ شام کو سیر و تفریح یا ملنے ملانے کے لیے دونوں میاں بیوی باہر جاتے ہیں تب بھی بیگم صاحب بڑی کڑی نگرانی رکھتی ہیں۔ مجال ہے وہ کسی لڑکی پر نظر بھی ڈال لیں۔ صاحب نے یہ سارے قاعدے قانون ہنسی خوشی قبول کر لیے ہیں کیونکہ بیگم صاحب بہت امیر ہیں اور صاحب کی نوکری بھی ان کے دولت مند سسر ہی نے دلوائی ہے، ورنہ بیاہ سے پہلے صاحب بہت غریب آدمی تھے۔ اسکالرشپ پر انجینئرنگ پڑھنے فرانس گئے تھے، واپس آئے تو روزگار نہیں ملا، پریشان حال گھوم رہے تھے، جب ہی بیگم صاحب کے گھر والوں نے انہیں پھانس لیا۔ بڑے لوگوں کی دنیا کے یہ عجیب و غریب قصے تارا بائی فلیٹ کے مستری، باورچی، حمال اور دوسرے نوکروں سے سنتی رہتی ہے اور اس کی آنکھیں اچنبھے سے جھلملاتی رہتی ہیں۔ خورشید عالم بڑے اچھے وائلن نواز بھی تھے، مگر جب سے بیاہ ہوا بیوی کی محبت میں ایسے کھوئے کہ وائلن کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ الماس بیگم کو اس ساز سے دلی نفرت ہے۔ خورشید عالم بیوی کے بے حد احسان مند ہیں کیونکہ اس شادی سے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ احسان مندی ایسی شے ہے جس کی خاطر ایک سنگیت کار اپنے سنگیت کی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ خورشید عالم شہر کی ایک خستہ عمارت میں پڑے تھے، بسوں میں مارے پھرتے رہتے تھے، اب لکھپتی کی حیثیت سے کمبالا ہل میں فروکش ہیں۔ مرد کے لیے اس کا اقتصادی تحفظ غالباً سب سے بڑی چیز ہے۔ خورشید عالم اب وائلن کبھی نہیں بجائیں گے۔ یہ صرف 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے۔ الماس اپنے ملک التجار باپ کی عالی شان کوٹھی میں مالابار ہل پر رہتی تھیں۔ وہ سوشل ورک کر رہی تھیں اور عمر زیادہ ہونے کے کارن شادی کی امید سے دستبردار ہو چکی تھیں جب ایک دعوت میں ان کی ملاقات خورشید عالم سے ہوئی۔ ان کی جہاں دیدہ خالہ بیگم عثمانی نے ممکنات بھانپ کر اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلومات فراہم کی۔ لڑکا یوپی کا رہنے والا ہے، یوپی سے لوٹ کر تلاش معاش میں سرگرداں ہے، مگر شادی پر تیار نہیں ہے کیونکہ فرانس میں ایک لڑکی چھوڑ آیا ہے جو اس کی آمد کا منتظر ہے۔ بیگم عثمانی فوراً اپنی مہم پر جٹ گئیں۔ الماس کے والد نے اپنی فارم میں خورشید عالم کو 1500 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا۔ الماس کی والدہ نے انہیں اپنے ہاں مدعو کیا۔ الماس سے ملاقاتیں خود بخود شروع ہو گئیں۔
مگر پھر بھی لڑکے نے لڑکی کے سلسلے میں کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ دفتر سے لوٹ کر بیشتر وقت انہیں الماس کے یہاں گزارنا پڑتا، لڑکی کی سطحی گفتگو سے اتار کر اس پرفضا بالکنی میں جا کر کھڑے ہو جاتے اور جس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ پھر وہ سوچتے ایک دن اس کا جہاز اس ساحل سے آ لگے گا اور وہ اس میں سے اترے گی اور اسے ہمراہی آ جانا چاہیے تھا، مگر پیرس میں کالج میں اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا جہاز ساحل سے آگے لگے گا۔ وہ بالکنی کے جنگلے پر جھک کے افق کو تکتے رہتے۔ الماس اندر سے نکل کر شگفتی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ ذرا جھینک کر مسکرا دیتے۔ رات کے کھانے پر الماس کے والد کے ساتھ ملکی سیاست پر سے وابستہ ہائی فائنانس پر تبادلہ خیالات کرتے وہ کرنے کے بعد تھک کے ہارے اپنی جائے قیام پر پہنچتے اور وائلن نکال کر دھنیں بجانے لگتے جو اس کی سنگت میں پیرس میں بجایا کرتے تھے۔ وہ دونوں ہر تیسرے دن ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے۔ پچھلے خط میں انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہیں ممبئی میں ہی بڑی عمدہ ملازمت مل گئی ہے۔ اس ملازمت کے ساتھ جو خوفناک شاخسانے بھی تھے اس کا ذکر انہوں نے خط میں نہیں کیا تھا۔ ایک برس گزر گیا مگر انہوں نے الماس سے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ آخر عثمانی بیگم نے طے کیا کہ خود ہی ان سے صاف صاف بات کر لینا اب عین مناسب ہے، مگر تبھی تاب گڑھ سے خط آیا کہ خورشید عالم کے والد سخت بیمار ہیں، وہ چھٹی لے کر وطن روانہ ہو گئے۔ ان کو پرتاب گڑھ گئے چند روز ہی گزرے تھے کہ الماس جو اب ان کی طرف سے نا امید ہو چکی تھی، ایک شام اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک جرمن پیانسٹ کو کنسرٹ سننے تاج محل آ گئی۔ کرسٹل روم میں حسب معمول بوڑھے پارسیوں اور پارسنوں کا مجمع تھا۔ ایک حسین آنکھوں والی پارسی لڑکی کو کنسرٹ کا پروگرام بانٹتی پھر رہی تھی۔ ایک شناسا خاتون نے الماس کا تعارف اس سے لڑکی سے کرایا، مس پیروزہ جہانگیر دستور، اور خود آگے چلے گئی۔ الماس نے حسب عادت بڑی ناقدانہ تیکھی نظروں سے اس اجنبی لڑکی کا جائزہ لیا۔ لڑکی بے حد حسین تھی۔ آپ کا نام کیا بتلایا مسز رستم جی نے؟ الماس نے ذرا مشفقانہ انداز میں سوال کیا۔ پیروزہ دستور، لڑکی نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہلے کسی کنسرٹ وغیرہ میں نہیں دیکھا۔ میں 7 برس بعد پچھلے ہفتے ہی پیرس سے واپس آئی ہوں۔ 7 برس پیرس میں؟ تب تو آپ فرینچ خوب فر بول لیتی ہوں گی۔ الماس نے ذرا ناگواری سے کہا۔ جی ہاں، پیروزہ ہنسنے لگی۔ اب خاص مہمان جرمن پیانسٹ کے ہمراہ لاؤنج کی سمت بڑھنے لگے۔ پیروزہ الماس سے معذرت چاہ کر ایک انگریز خاتون سے اس پیانسٹ کی موسیقی پر بے حد ٹیکنیکل قسم کا تبصرہ کرنے میں منہمک ہو گئیں، لیکن اس لاؤنج میں پہنچ کر الماس پھر اس لڑکی سے ٹکرا گئی۔ کمرے میں چائے کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ آئیے یہاں بیٹھیں، پیروزہ نے مسکرا کر الماس سے کہا۔ وہ دونوں دریچے سے لگی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ آپ تو ویسٹرن میوزک کی ایکسپرٹ معلوم ہوتی ہے۔ الماس نے ذرا رکھائی سے بات شروع کی کیونکہ وہ خوبصورت اور کم گو لڑکیوں کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نظارہ درمیاں ہے۔ اچھا جی ہاں، میں پیرس میں پیانو کی اعلیٰ تعلیم ہی کے لیے گئی تھی۔ الماس کے ذہن میں کہیں دور خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے باہر سمندر کی شفاف اور بے حد نیلی سطح پر نظر ڈال کر دفتراً بڑے اخلاق اور بے تکلفی سے کہا، ہاؤ انٹرسٹنگ! پیانو تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، کسی ضرور آ کے کچھ سناؤ۔ ضرور، پیروزہ نے مسرت سے جواب دیا۔ سنیچر کے روز کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں اپنے ہاں ایک ہین پارٹی کر رہی ہوں، میری سہیلیاں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی وڈ لو ٹو کم، تھینک یو۔ تم رہتی کہاں ہو پیروزہ؟ پیروزہ نے تارویو کی ایک گلی کا پتہ بتایا۔ اس نے ذرا اطمینان سے گہری سانس لی۔ تارویو مفلوق الحال پارسیوں کا محلہ ہے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہیں۔ میرے چچا نے ہی مجھے پالا ہے۔ وہ لاوالد ہیں۔ چچا ایک بینک میں کلرک ہیں، پیروزہ سادگی سے کہتی ہے۔ پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد سمندر کی پرسکون سطح کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک کہا، کیسی عجیب بات ہے، پچھلے ہفتے جب میرا جہاز اس ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اجنبیوں کی طرح بمبئی سے وطن واپس آ رہی ہوں۔ یہ بڑا کٹھور شہر ہے، تم کو معلوم ہی ہوگا۔ الماس، مخلص دوست یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر میری خوش قسمتی دیکھو کہ آج ہی تم سے ملاقات ہو گئی۔ الماس نے دردمندی کے ساتھ سر ہلایا۔ سی لاؤنج میں باتوں کی دھیمی دھیمی بنبھناہٹ جاری تھی۔ چند لمحے کے بعد اس نے پوچھا، تم پیرس کیسے گئیں؟ مجھے اسکالرشپ مل گیا تھا۔ وہاں پیانو کی ڈگری لینے کے بعد چند سال تک میوزک کالج میں ریسرچ کرتی رہی۔ میں وہاں بہت خوش تھی، مگر میرے چچا چچی یہاں بالکل اکیلے تھے۔ وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ چچی بیچاری تو ضعیف العمری کی وجہ سے بالکل بہری ہی ہو گئی تھیں۔ میں ان کی خاطر واپس آ گئی ہوں، اور اس کے علاوہ ہیلو الماس، تم یہاں بیٹھی ہو، چلو جلدی، مسز ملگاونکر تم کو بلا رہی ہیں۔ ایک خاتون نے میز کے پاس آ کر جواب دیا۔ پیروزہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ الماس نے اس سے یہ بات کہتے ہوئے معذرت چاہی کہ وہ سنیچر کو صبح 11 بجے اس کے لیے کار بھیج دے گی، اور میز سے اٹھ کر مہمانوں کے مجمع میں کھو گئی۔ سنیچر کے روز پیروزہ الماس کے گھر پہنچی جہاں مرغیوں کی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ بیٹلز کے ریکارڈ بج رہے تھے۔ چند لڑکیاں جنہوں نے چند روز پہلے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا زور و شور سے اس کے واقعات پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ یہ سب لڑکیاں جن کی مادر بھاشائیں اردو، ہندی، گجراتی اور مراٹھی تھیں، انگریزی اور صرف انگریزی بول رہی تھیں۔ انہوں نے بے حد چست پتلونیں یعنی اسٹریچ پینٹس پہن رکھی تھیں۔ پیروزہ کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ بھی ہندوستان واپس نہیں آئی۔
اس کا اپنا فرقہ بیحد مغرب پسند تھا، مگر برسوں یورپ میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اجنتا کی زندہ تصویروں کی بجائے ان مغربیت زدہ ہندوستانی خواتین کو دیکھ کر اہل یورپ کو سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیروزہ جہانگیر دستور پیرس اور روم میں اپنی ٹھیٹھ ہندوستانی وضاحت پر بڑی نازاں رہتی تھی۔ بمبئی کی ان نقلی امریکن لڑکیوں سے اکتا کر وہ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی، جس کے سامنے سمندر تھا اور وہ پہلو میں برج خموشہ پر کوے اور گدھ منڈلا رہے تھے۔ چاروں طرف بڑا ڈراؤنا سا سناٹا طاری تھا۔ وہ گھبرا کر واپس پہنچی اور زندگی سے گونجتے ہوئے کمرے میں آ کر ایک صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں غالباً طور آرائش اسٹینوے کا گرینڈ پیانو رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں اب ریڈیو پروگرام پر ہیلی بیلا فونٹے کا پرانا کلپس آف جمیکا فیئر ویل بجا رہی تھیں۔ مغنی کی دلکش آواز، گٹار کی جان لیوا گونج کمرے میں پھیلنے لگی۔ ڈاؤن دا وے ویئر دا نائٹس آر گے اینڈ دا سن شائنز ڈیلی آن دا ماؤنٹین ٹاپ آئی ٹوک اے ٹرپ آن اے سیلنگ شپ. And when I reached Jamaica, I made a stop, but I am sad. Today I am on my way and won't be back for many a days. I had to leave a little girl in Kingston Town. الماس چپ چاپ جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ ریکارڈ ختم ہوا تو اس نے اندر آ کر پیروزہ سے کہا، ہم لوگ سخت بد مذاق ہیں۔ ایک ماہر پیانسٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہم ریکارڈ بجا رہے ہیں، چلو بھائی اٹھو۔ پیروزہ مسکراتی ہوئی پیانو کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کیا سناؤں، میں تو صرف کلاسیکی میوزک ہی بجاتی ہوں۔ ہائے پاپ نہیں؟ لڑکیاں نے غل مچایا۔ اچھا کوئی انڈین فلم سانگ ہی بجاؤ۔ فلم سانگ بھی مجھے نہیں آتے، مگر ایک غزل یاد ہے جو مجھے وہ جھینپ کر ٹھٹک گئی۔ غزل؟ اوہ آئی لو اردو پوئٹری۔ ایک مسلمان لڑکی نے جس کے والدین اہل زبان تھے بڑے پرستانہ انداز میں کہا۔ پیروزہ نے پردوں پر انگلیاں پھیریں اور ایک انجانی مسرور پھریری سی آئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک دلکش دھن بجانا شروع کر دی۔ گاؤ بھی ساتھ ساتھ، لڑکیاں چلائیں۔ بھائی میں گا نہیں سکتی، میرا اردو تلفظ بہت خطرناک ہے۔ چلو اچھا اس کے الفاظ بتا دو، ہم لوگ گائیں گے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے، پیروزہ نے کہا، تو سامنے ہے، اپنے بتلا کہ تو کہاں ہے، کس طرح تجھ کو دیکھوں، نظارہ درمیاں ہے۔ چند لڑکیوں نے ساتھ ساتھ گانا شروع کر دیا، نظارہ درمیاں ہے، نظارہ درمیاں ہے۔ غزل ختم ہوئی، تالیاں بجیں۔ اب کوئی ویسٹرن چیز بجاؤ، ایک لڑکی نے فرمائش کی۔ شوپاں کی میڈنز فینسی بجاؤں؟ یہ نغمہ میں اور میرا منگیتر ہمیشہ اکٹھے بجاتے اور پیرس میں، اور وہ وائلن پر میری سنگت کرتے تھے۔ تمہارے منگیتر بھی میوزیشین ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ پروفیشنل نہیں، شوقیہ، پیروزہ نے جواب دیا، اور نغمہ بجانے میں محو ہو گئی۔ اگلے 2 ہفتوں میں الماس نے پیروزہ سے بڑی گہری دوستی گانٹھ لی۔ اس دوران پیروزہ کو ایک کانوینٹ کالج میں پیانو سکھانے کی نوکری مل چکی تھی، جو تعطیلات کے بعد کھلنے والا تھا۔ ہفتے میں 3 بار ایک امریکن کی 10 سالہ بچی کو پیانو سکھانے کا ٹیوشن بھی اسے مل گیا تھا۔ امریکن کی بیوی کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا۔ وہ اپنا غم بھلانے کے لیے اپنے بچوں کے ہمراہ بغرض سیاحت ہندوستان آیا ہوا تھا، اور جوہو میسن اور سینڈ میں مقیم تھا۔ تارویو سے جوہو کا سفر خاصا طویل تھا، مگر امریکن پیروزہ کو اچھی تنخواہ دینے والا تھا، بڑی شفقت سے پیش آتا تھا۔ پیروزہ اپنی زندگی سے فی الحال بہت خوش تھی۔ چند روز بعد وہ اپنے وطن سے واپس آنے والا تھا۔ پیروزہ نے اسے ممبئی آتے ہی ملازمت اور ٹیوشن ملنے کی اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ اسے اچانک سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ایک روز الماس کے ساتھ اس کی کوٹھی کے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ فوارے پر پہنچ کر الماس نے اس سے دفعتاً سوال کیا، تم نے وہ غزل کہاں سے سیکھی؟ اوہ وہ پیرس میں، ہاؤ انٹرسٹنگ، کس نے سکھائی؟ میرے منگیتر نے۔ اوہ پیروزہ، یو ڈارک ہارس 420، مجھ کو بتایا بھی نہیں کہ اب تک تمہاری ہی کمیونٹی کے ہیں وہ۔ اور وہ واقعی الماس فوراً فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ میرے باپ دادا دستور تھے، مگر میرے چچا بہت روشن خیال ہیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ کیا نام ہے صاحبزادے کا؟ یہ ناموں کا بھی عجیب قصہ ہے۔ خورشید عالم اس کی نرگسی آنکھوں میں عاشق ہوئے تھے۔ پر جب پیرس کے ہندوستانی سفارت خانے کی ایک تقریب میں پہلی بار ملاقات ہوئی، کسی نے اس کا تعارف پیروزہ کہہ کر اس سے کرایا تو انہوں نے شرارت سے کہا تھا، لیکن آپ کا نام نرگس ہونا چاہیے۔ اوہ نرگس میری آنٹی کا نام ہے۔ لا حول ولا قوت۔ خورشید عالم نے ایسی بے تکلفی سے کہا جیسے اسے ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ نرگس، خورشید، پیروزہ، آپ لوگوں نے حسین ایرانی ناموں کی ریڑھ ماری ہے، میں آپ کو فیروزہ پکاروں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پیروزہ نے ہنس کر جواب دیا۔ پھر ایک بار خورشید عالم نے دریا کے کنارے ٹہلتے ہوئے اس سے کہا تھا، یہ تمہاری بہادر آنکھیں، ہفت زباں آنکھیں، جگنو ایسی، شہاب ثاقب ایسی، ہیرے جواہرات ایسی، روشن دھوپ اور جھلملاتی بارش ایسی آنکھیں، نرگس کے پھول جو تمہاری آنکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے ان صاحب کا؟ الماس کی تیکھی آنکھوں پر وہ چونکی۔ خورشید عالم،
اس نے جواب دیا۔ چند لحظوں کے سکوت کے بعد اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، کمر پر ہاتھ رکھے سیاہ اونٹ کی طرح اس کے سامنے کھڑی الماس اس سے کہہ رہی تھی، کیسا عجیب اتفاق ہے پیروزا ڈیئر، میرے منگیتر کا نام بھی خورشید عالم ہے، وہ بھی وائلن بجاتے ہیں، وہ بھی پیرس سے آئے ہیں، ان دونوں اپنے والد سے ملنے وطن گئے ہوئے ہیں۔ اگست کے آسمان پر زور سے بجلی چمکی مگر کسی نے نہیں دیکھا وہ کڑکتی ہوئی بجلی آ کر پیروزا دستور پر گر گئی۔ کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے کسی عالیشان عمارت پر نظر ڈالی، اپنے تار ویو کے فلیٹ کا تصور کیا۔ بجلی پھر چمکی، مالابار ہل کے اس منظر کو روشن کر گئی۔ چشم زدن میں ساری بات پیروزا کی سمجھ میں آ گئی کہ اپنے خطوں میں خورشید عالم نے الماس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کچھ عرصے سے شادی کے تذکرے کو اپنے خطوں میں کسی وجہ سے ٹال رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اس نے آہستہ سے کہا، اچھا بھئی الماس، منگنی مبارک ہو، خدا حافظ، جا رہی ہو؟ پیروزا ٹھہرو، میری کار تم کو پہنچا دے آئے گی۔ ڈرائیور الماس نے سکون سے ایک سادہ آواز دی۔ نہیں الماس، شکریہ۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پھاٹک سے باہر نکلی، سڑک سے دوسری طرف اس وقت بس آ کر رکی۔ وہ تیزی سے سڑک پار کر کے بس میں سوار ہو گئی۔ فوارے کے پاس کھڑی الماس پھاٹک کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ بارش کی زبردست بوچھاڑ نے پام کے درختوں کا جھکا دیا۔ وہ جلدی سے قدم اٹھاتی کیچڑ سے بچتی برساتی کے اندر چلے گئی۔ اس واقعے کے تیسرے روز خورشید عالم کا خط الماس کے والد کے نام آیا، جس میں انہوں نے اپنے ابا میاں کی شدید حرارت کی وجہ سے رخصت کی میعاد بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے الماس کے والد کو یہ نہیں لکھا کہ اس خبر سے ان کا اکلوتا لڑکا کسی مسلمان رئیس زادے کی بجائے کسی پارسن سے شادی کر رہا ہے۔ ان کے کٹر مذہبی ابا جان صدمے سے جاں بلب ہو جا چکے ہوتے۔ خورشید عالم کے خط سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ جواب میں الماس نے خود انہیں لکھا، آپ جتنے دن چاہیں وہاں رہیے، ڈیڈی آپ کو غیر تو نہیں سمجھتے، ہم سب کی پریشانی میں شریک ہیں، آپ ابا میاں کے علاج کے لیے یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ برسبیل تذکرہ، کل میں سوئمنگ کے لیے سن اینڈ سن گئی ہوئی تھی، وہاں ایک بڑی دلچسپ پارسن مس پیروزا دستور سے ملاقات ہوئی، جو پیانو بجاتی ہیں، پیرس سے آئی ہیں، شاید کسی امریکن کی گرل فرینڈ ہیں، شاید اس کے ساتھ سن اینڈ سینڈ میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے لیے غالباً آپ بھی کبھی اس سے ملے ہوں گے، اس لیے لکھا ہوں گے پیرس میں۔ اچھا اب آپ ابا میاں کو لے کر آ جائیے، تار دیجیے تاکہ یہاں برج کینڈی ہسپتال میں ان کے لیے ایک کمرہ ریزرو کر لیا جائے، آپ کی مخلص الماس۔ شام پڑتے تارویو کی خستہ حال عمارت کے سامنے ٹیکسی آ کے رکی۔ خورشید عالم باہر اترے، جیب سے نوٹ نکال کر انہوں نے پتے پر نظر ڈالی، عمارت کے لبے سڑک برآمدے کی دھنسی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سامنے ایک دروازے کی چوکھٹ پر چونے سے جو چوک منصوبہ بنایا گیا تھا وہ اب تک موجود تھا۔ اندر نیم تاریک کمرے کے سرے پہ کھڑکی میں ایک بوڑھا سا پارسی صدری اور میلی سفید پتلون پہنے، سر پر گول ٹوپی اوڑھے، کمر میں بندھی کسٹی کھول کر اس میں گرہیں لگاتے زیر لب دعائیں پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف سے میلی سی آرام کرسی پر پڑی تھی اور ایک طرف میلی سی آرام کرسی پڑی تھی۔ وسطی میز پر رنگین موم جامہ بچھا تھا، دیوار پر زرتشت کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ کمرے میں ناریل اور مچھلی کی تیز بانس امڈ رہی تھی۔ وہ ایک بوڑھی پارسن سرخ جارجٹ کی ساڑی پہنے، سر پر رومال باندھے، منڈیاں ہلاتی اندر سے نکلی۔ مس دستور ہیں؟ پیروزا پارسن نے دھندلی آنکھوں سے خورشید عالم کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، حد ہو گئی ہے، سینڈ اینڈ سینڈ کیا مس دستور سینڈ اینڈ سینڈ میں منتقل ہو گئی ہیں؟ بحری پٹ ضعیفہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ؟ خورشید عالم نے ہکلا کر پوچھا۔ بوڑھی گھڑاپ سے اندر گئی، وزٹنگ کارڈ نکالا، خورشید عالم کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کارڈ پر کسی امریکن کا نام درج تھا۔ تم مسٹر خورشید ہو؟ پیروزا نے کہا تھا کہ تم آنے والے ہو، اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آؤ تو میں اس کو فوراً فون کر دوں، تم کو یہ بتاؤں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اس نے بلاؤز کی جیب سے 25 پیسے نکالے۔ خورشید عالم نے اسے ہکا بکا ہو کر بوڑھی کو دیکھا۔ آپ کو صورتحال پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ بحری بھنڈ ضعیفہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، مگر اب پیروزا کو ایک امریکن دفعتاً مسز دستور کو یاد آیا کہ انہوں نے مہمان کو اندر آنے کا نہیں کہا۔ انہوں نے پیٹھ جھکا کر کہا، آؤ اندر آؤ۔ خورشید عالم محبوط کھڑے رہے، پھر تیزی سے پلٹ کر ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ بائے بائے۔ ضعیفہ نے ہاتھ ہلایا۔ تم مسٹر خورشید ہو؟ خورشید عالم ہو؟ پیروزا نے کہا، تم آنے والے ہو؟ پیروزا نے کہا تھا کہ تم آنے والے ہو، اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آؤ تو میں اس کو فوراً فون کر دوں، تم کو یہ بتاؤں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اس نے بلاؤز کی جیب سے 25 پیسے نکالے۔ خورشید عالم نے ہکا بکا ہو کر بوڑھی کو دیکھا۔ آپ کو اس صورتحال پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ بحری بھنڈ ضعیفہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں مگر اب پیروزا کو ایک امریکن دفعتاً مسز دستور کو یاد آیا کہ انہوں نے مہمان کو اندر ہی نہیں بلایا ہے۔ انہوں نے پیٹھ جھکا کر کہا، آؤ اندر آؤ۔ خورشید عالم محبوط کھڑے رہے، پھر تیزی سے پلٹ کر ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ بائے بائے۔ ضعیفہ نے ہاتھ ہلایا۔ بوڑھا پارسی دعا ختم کر کے باہر لپکا، مگر ٹیکسی زن سے آگے جا چکی تھی۔ جس روز الماس اور خورشید عالم کی منگنی کی دعوت تھی، ایسی ٹوٹ کے بارش ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ ڈنر سے ذرا پہلے بارش سے خورشید عالم اور الماس کے والد کے دوست ڈاکٹر
صدیقی جو حال ہی میں تبدیل ہو کر بمبئی سے آئے تھے بالکنی میں جا کر کھڑے ہوئے، جس سے کچھ فاصلے پر برج خاموشاں کا اندھیرا جنگل بھیگی ہوئی تھی ہوا میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں قہقہے گونج رہے تھے، گرینڈ پیانو پر رکھے ہوئے نقرئی شمعدان میں موم بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ بڑا سخت رومانٹک اور پرکیف وقت تھا۔ اتنے میں گیلری میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ملازم نے آ کر الماس سے کہا، خورشید صاحب کے لیے فون آیا ہے۔ دلہن بنی ہوئی الماس لپک کر فون پر پہنچی۔ ایک مقامی ہسپتال سے ایک نرس پریشان آواز میں دریافت کر رہی تھی، کیا مسٹر عالم وہاں موجود ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کو مسٹر عالم سے کیا کام ہے؟ الماس نے درستی سے پوچھا۔ مس پیروزہ دستور 1 مہینے سے یہاں سخت بیمار پڑی ہیں، آج ان کی حالت زیادہ سے زیادہ نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہلوایا کہ اگر چند منٹ کے لیے مسٹر عالم یہاں آ سکیں۔ مسٹر عالم یہاں نہیں ہیں۔ آر یو شیور؟ بس آئی ایم شیور۔ یس آئی ایم شیور۔ یس آئی ایم ویری شیور۔ الماس نے گرج کر جواب دیا، کیا آپ سمجھتی ہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور کھٹ سے فون بند کر دیا اور ذرا سراسیمگی سے مہمانوں میں شامل ہوئی۔ 2 گھنٹے بعد پھر فون آیا، ڈاکٹر صدیقی آپ کی کال۔ گیلری میں کسی نے آواز دی، آپ کو فوراً ہسپتال بلایا گیا۔ ڈاکٹر صدیقی جلدی سے ٹیلی فون پر گئے۔ پھر انہوں نے الماس کو آواز دی، بھئی معاف کرنا، مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ الماس دروازے تک آئی، کل ضرور آئیے گا، ہم لوگ ویک اینڈ کے لیے پونا جا رہے ہیں۔ ضرور ضرور، گڈ نائٹ۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ بریج کینڈی کے ہسپتال میں صحت یاب ہو کر خورشید عالم کے ابا میاں خوش پرتاب گڑھ واپس جا چکے تھے، جب تک کمبالا ہیل والا فلیٹ تیار نہیں ہوا جو دلہن کے جہیز میں ملا تھا۔ شادی کے بعد دلہا میاں سسرال ہی میں رہے۔ اکثر صبح کو دفتر جانے سے قبل بالکنی میں کھڑے ہو کر نیچے پہاڑ کے گھنے باغ میں سے گزرتی بل کھاتی سڑک برج خاموشاں کی طرف جاتی تھی۔ وقتاً فوقتاً سفید براق کپڑوں میں ملبوس پارسی نثار سفید رومالوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے قطاریں بنائے جنازہ گاہ دور پہاڑی پر چڑھتے نظر آتے۔ کوے ارد گرد درختوں پر منتظر بیٹھے رہتے۔ برج خاموشاں کے احاطے کا پھاٹک دور کیمپس گارڈن پر کھلتا تھا۔ پھاٹک پر ایک جھاڑ نکار داڑھی والا خوفناک بوڑھا پھونس پارسی دربان ساکت بیٹھا رہتا تھا۔ سفید ساڑیوں اور سفید کپڑوں میں ملبوس سوگ دار پارسی میت چڑھانے کے بعد سرسبز پہاڑی سے اتر کر اپنی موٹروں میں بیٹھ جاتے۔ پھاٹک کے باہر زندگی کا پرجوش سمندر اسی طرح ٹھاٹھے مارتا رہتا۔ مقابل کی عمارت پر ایئر انڈیا کے مہاراجا کا اشتہار نت نئے پرلطف انداز میں ان زندہ انسانوں کو اس ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ایک سے ایک دلچسپ شہروں تک سفر کرنے کی دعوت میں مصروف رہتا۔ اس نے ایک بار خط لکھا، ذہن کی ہزاروں آنکھیں ہیں، دل کی آنکھ ایک ہے، لیکن محبت ختم ہو جائے تو ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی موج پل پل میں فنا ہو گئی۔ آسمان پر سے گزرنے والے بادل فضا میں تحلیل ہو چکے۔ جب وہ مری ہوگی تو کووں اور گدھوں نے اس کا کس طرح سواگت کیا ہوگا۔ اس طوفانی رات کو ہسپتال کے وارڈ سے نکل کر اس کی روح جب آسمانوں پر پہنچی ہوگی، عالم بالا کے گھوپ اندھیرے میں کسی دوسری روح سے اس سے ٹکرا کر پوچھا ہوگا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا ہوگا، پتہ نہیں، میں کل ہی تو مری ہوں۔ اب تک اس کی روح کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی۔ مرے ہوئے انسان ذرا تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ تارا بائی اپنی روشن آنکھوں سے صاحب کے گھر کی ہر چیز کو ارمان اور حیرت سے دیکھتی ہیں۔ وہ صاحب کو حیرت سے تکا کرتی ہیں۔ الماس بیگم امید سے ہیں، بہت جلد تارا بائی کا کام دگنا بڑھ جائے گا۔ آج صبح اسپیشلی ڈاکٹر صدیقی آئے تھے۔ جب تارا بائی نے ان کے لیے چائے لے کر برآمدے میں گئی تو وہ چونک پڑے اور خوشی سے پوچھا، ارے تارا بائی، تم یہاں کام کر رہی ہو؟ جی داغدار صاحب، تارا بائی نے شرما کر جواب دیا۔ اب صاف سجائی دیتا ہے۔ جی داغدار صاحب، اب سب کچھ صاف سجائی دیت ہے۔ گڈ۔ پھر وہ مسٹر اور مسز خورشید عالم سے مخاطب، بھئی یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں اندھی ہو گئی تھی، مگر خوش قسمتی سے اس کا اندھاپن عارضی ثابت ہوا۔ تمہیں یاد ہے الماس، تمہاری انگیجمنٹ پارٹی کی رات مجھے بھاگنا پڑا تھا۔ وہاں ایک خاتون مس پیروزہ دستور کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے چند روز قبل اپنی آنکھیں بینک کو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کی تھی، لہٰذا ان کے مرتے ہی مجھے فوراً بلایا گیا۔ ان کی آنکھوں کے ڈلے نکال لوں۔ بےحد نرگسی آنکھیں تھیں بیچاری کی، جانے کون تھی غریب، ایک بحری بھنڈ پارسن پلنگ کے سرہانے کھڑی بری طرح روئی جا رہی تھی۔ بڑا المناک منظر تھا۔ خیر تو چند روز بعد مس تارا دائی کا ماموں اسے میرے پاس لے آیا۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ناک کارنیا لگانے سے اس بچی کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ میں نے وہی مسز دستور کی آنکھیں ذخیرے میں سے نکال کر اس کا کارنیا اس لڑکی کی آنکھوں میں گرافٹ کر دیا۔ دیکھو کیسی تاروں ایسی آنکھیں ہو گئی ہیں اس کی۔ واقعی میڈیکل سائنس آج کل معجزے دکھا رہی ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے بات ختم کر کے اطمینان سے سگریٹ جلایا، مگر الماس بیگم کا چہرہ پھک ہو گیا۔ خورشید عالم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر جیسے اندھوں کی طرح ہوا میں کچھ ٹٹولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تارا بائی ان کی یہ کیفیت دیکھ کر بھاگی بھاگی اندر جاتی ہے تو صاحب پلٹ کر بادلوں کی طرح اسے تکنے لگتے ہیں۔ تارا بائی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ وہ بوکھلائی ہوئی باورچی خانے میں جا کر برتن دھونے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دور برج خاموشاں پر اس طرح گدھ اور کوے منڈلا رہے ہیں، کاغذ سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو، موہے پلا منن کی آس۔